لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، آج ہم حج سفر محبت کے عنوان سے حج ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس مختصر پروگرام میں ہم حضور نبی رحمت سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناسک حج کے حوالے سے گفتگو کا شرف حاصل کریں گے. ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد اپنی مدنی زندگی میں صرف ایک ہی حج فرمایا، اور اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کیونکہ اس حج میں ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے تمام مناسک حج و عمرہ ادا فرمائے، اور محبت اور عشق کی بہت سی یادگاریں اس سفر حج میں موجود ہیں، جن کو سن کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ایک ایک مقام اور ایک ایک قدم پر صحابہ کی جانثاری اور سرفروشی کے قصے موجود ہیں، جن کو پڑھ کے ایک امتی کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی یاد تازہ ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے اور ایک حج کیا. ایک عمرہ حضور نے وہ کیا جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے اور احرام باندھا، اور اس سال تو آپ عمرہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے، اور تمام صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر صلح کر کے واپس لوٹ آئے. دوسرا عمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال پھر ادا فرمایا، اور بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ 1400 صحابہ کے ساتھ آپ تشریف لائے، اور خانہ کعبہ کے جتنے بھی کفار و مشرکین مکہ والے تھے وہ ارد گرد پہاڑی ٹیلوں پہ اور چوٹیوں پہ چڑھ گئے، اور 3 دن کے لیے مکہ مکرمہ کو مسلمانوں کے لیے خالی کر دیا. یہ وہ موقع تھا جب سارے کفار ٹکٹکی باندھ کے مسلمانوں کی ان مناسک کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے پہلے مسلمانوں کو ایک طرح 2 چادریں باندھ کر اس خوبصورت منظر میں طواف کعبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اس دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے، مناسک عمرہ ادا کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر ایمانی جوش اور قوت نظر آنی چاہیے. تلبیہ پڑھو تو اتنا اونچا پڑھو کہ مکہ کے پہاڑ بھی جھوم اٹھیں، تاکہ ان کفار اور مشرکین کے دلوں پر اس کا اثر ہو. تو اس وقت سارے صحابہ با یک آواز ہو کے پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کے یہ تلبیہ ادا فرما رہے تھے. کیا سہانا اور نورانی منظر ہوگا کہ آسمان کے ملائک بھی اس تلبیہ میں شریک ہوں گے، اور کفار و مشرکین کے سینوں پر بھی وہ اثر کر رہا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے 3 جو طواف کے چکر تھے ان میں یہ حکم دیا کہ وہ رمل کریں، اور وہ اپنے ایک کندھے کو جو ہے وہ برہنہ رکھ کر اور چادر کو اس طریقے سے لیں کہ ان کے جسم کی قوت بھی نظر آئے، اور پھر دوڑیں اور ایک قوت کے ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے 3 چکر جو ہیں وہ لگائیں. تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس طریقے سے رمل کرتے ہوئے وہ طواف کیا تو دھاک بیٹھ گئی کفار کے اوپر مسلمانوں کی قوت، شوکت اور عظمت کی، اور اس طریقے سے یہ عمرہ مکمل ہوا. تیسرا عمرہ حضور نے جعرانہ کے مقام سے ادا فرمایا، اور آج بھی امت مسلمہ کے وہ خوش نصیب افراد جنہیں موقع ملتا ہے وہ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی تازہ رکھتے ہیں. ہم تو سجدے تیری راہوں پہ کیے جائیں گے، جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں. حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے امت آج بھی ان مناسک حج اور مناسک عمرہ کو ادا کر رہی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھا عمرہ فرمایا وہ حج کے ساتھ ملا کے کیا. حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج مفرد ہے، ایک حج قران ہے، اور ایک حج تمتع ہے. حج مفرد تو یہ ہے کہ انسان صرف حج کرے اور واپس آ جائے. حج تمتع یہ ہے کہ انسان حج کے لیے جائے لیکن پہلے حج کا احرام نہ باندھے،
عمرے کا احرام باندھے، پھر عمرے کے مناسک ادا کر کے احرام کھول دے، پھر مکہ میں مقیم رہے، پھر 8 ذی الحج کو حج کے لیے الگ سے احرام باندھے، تو اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور حج قران یہ ہے کہ وہ جائے اور پہلے عمرے کا احرام باندھے اور عمرے اور حج کا اگٹھا احرام باندھے اور یوں کہے اللہم لبیک بحجۃ و عمرہ، وہ حج اور عمرے کا احرام اگٹھا باندھ کے پہلے عمرہ ادا کرے، پھر 8 ذی الحج تک احرام نہ کھولے اور اسی احرام میں رہے، اور پھر ساتھ ہی حج بھی ادا کر کے اگٹھا ہی وہ احرام کھول دے۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سری اور جمہور کے قریب جو روایات ہیں ان کے مطابق حج قران ادا فرمایا، یعنی آپ پہلے عمرہ کیا اور اسی عمرے کے احرام کو حج تک جاری رکھا اور اسی احرام سے حج بھی ادا فرمایا۔ اگرچہ امام مالک اور شوافع کے نزدیک حج تمتع کی روایات بھی پائی جاتی ہیں، لیکن جو صحیح اور اصح روایات ہیں ان کے مطابق آپ نے حج قران فرمایا۔ پھر جب آپ حج کے لیے نکلے تو آپ نے اعلان عام فرمایا کہ اس سال جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہے کوئی بھی پیچھے نہ رہے، سب عشاقان مصطفیٰ، سب غلامان رسول، سب صحابہ کرام ساتھ نکلیں اور اس سفر عشق و محبت میں حضور کے ساتھ چلیں۔ وہ اذن عام ہو گیا، دور دور سے قبائل کے مسلمان پہنچنا شروع ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک عجیب وارفتگی کا عالم تھا۔ وہ صحابہ جو تڑپ رہے تھے دیدار کعبۃ اللہ کے لیے، حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے، مناسک حج ادا کرنے کے لیے، وہ دیوانہ وار مدینہ پہنچ رہے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ حضور حج کے لیے نکلیں اور ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ رب العزت کے اس پاک حرم میں حاضری دیں۔ جب جو ہے وہ ہزاروں کا اجتماع مدینہ منورہ میں جمع ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی۔ پھر جب آپ نکلے تو آپ نے وہ بوڑھے اور بچے اور خواتین جو ساتھ نہیں جا سکتے تھے اپنے کسی عذر کی وجہ سے، تو وہ رو رہے تھے اور مڑ مڑ کے حضور ان کی طرف دیکھتے اور ان کے رونے کو دیکھتے، تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میں اعلان کرتا ہوں کہ عمرۃ فی رمضان کحجۃ معی، فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ رسول اللہ کے ساتھ حج کر لیا ہے۔ تو امت کے لیے ایک خوشخبری بھی عطا فرمائی اور ان کی بھی ڈھارس بندائی جو پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر جب آپ نکلے تو ہزاروں افراد آپ کے ساتھ تھے، تو ایک بہت بڑا اجتماع آپ کے ساتھ نکلا، رستے میں لوگ شامل ہوتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں پہنچتے وقت یہ تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر چکی تھی، اور وہ چند نفوس قدسیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائے اسلام میں تھے اور سب لوگ اسلام کے دشمن تھے اور اسلام پہ طعن و تشنیع کے تیر برساتے تھے، آج وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ نبی پاک جو اکیلا اللہ کے توحید کا پیغام لے کے نکلا تھا اور لوگ ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے، اور ابو لہب کنکریاں لے کے حضور کو دیوانہ اور مجنون کہتا تھا، اور لوگ آپ کے بات کو سن کے پتھر مارتے تھے، وہ طائف والے، وہ مکہ والے آج حیران تھے کہ وہی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ایسے ہجوم عاشقاں میں تشریف لائے ہیں، ہر طرف سر ہی سر ہیں اور سب دو سفید چادروں میں لپٹے ہوئے ہیں، محمدی رنگ سب کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، کچا رنگ للاری والا، چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد، چڑھیا پھر نہ لیندا۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی نے اسی رنگ محبت کی عکاسی کی ہے کہ سارے صحابہ کرام ایک ہی رنگ میں رنگ کر حضور کے ساتھ موجود تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے اتنا ہجوم صحابہ کا ہو گیا کہ کچھ ایسے حضرات تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن ابھی تک حضور کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ دور دور سے اس شوق میں آئے تھے کہ حج بھی کریں گے، دیدار مصطفیٰ بھی ہوگا، تو وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے حضور کو دیکھنے کی کوشش کرتے، لیکن اتنا بڑا جمع غفیر تھا کہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا وارفتگی اور شوق دیکھا تو آپ ایک اونچے سے ٹیلے پہ تشریف فرما ہو گئے، پھر اپنی اونچنی پہ بیٹھے، پھر ہاتھ ہلا کے سب کو سلام کیا، پھر فرمایا خذوا انی مناسککم، کہ اے لوگو مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، مجھ سے جو سوال کرنا ہے کر لو۔ ساتھ حضور فرماتے لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید آج کے بعد تم میرے ساتھ پھر ملاقات نہ کر سکو، یہ الوداع کا وقت بھی ہے۔ اور اسی سفر حج کے دوران وہ آیات بھی نازل ہوئیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سارے لوگ خوش تھے کہ خوشخبری آئی ہے، یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر آنسو بہا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ خوشخبری بھی ہے لیکن یہ حضور کے جانے کا پیغام بھی ہے کہ دین مکمل ہو گیا، فتوحات آ گئیں، اب حضور کے الوداع ہونے کا وقت ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، اسی حج کے دوران خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ وہ دل نشین آیت نازل ہوئی جسے ہم ختم نبوت والی آیت بھی کہتے ہیں، کہ جس میں دین کے مکمل ہونے کی طرف بشارت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاروق اعظم بیان کرتے تھے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ 2 عیدوں کا دن تھا، وہ حج بھی تھا، وہ حج اکبری تھا۔ یعنی حج اکبری وہ ہوتا ہے کہ جمعہ بھی ہو اور ساتھ حج بھی آ جائے، تو وہ حج اکبری کیوں نہ ہوتا؟ کہ کیونکہ رسول پاک اس میں خود جلوہ فرما ہے، جمعے کا دن بھی ہے، حج بھی ہے، 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں اور اسلام کے مکمل ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسک حج جو ہے وہ ادا کیے، عمرہ کرنے کے بعد وہیں مقیم رہے۔ پھر 8 ذی الحج کو آپ نے حج کے لیے نیت فرمائی، اور پھر آپ جو ہے وہ منا اور مزدلفہ اور میدان عرفات میں جو تمام مناسک حج ہیں ان میں آپ تشریف لائے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو خطبہ حجۃ الوداع آپ نے ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ حجۃ الوداع حقوق انسان کا عالمی چارٹر بن گیا، اور وہ ایک ایسا میثاق انسانیت بن گیا کہ آج بھی دنیا اس سے اکتساب نور کر رہی ہے۔ اس میں بشریت اور انسانیت کے حقوق بھی ہیں، خواتین کے حقوق بھی ہیں، اس میں تمام انسانوں کی مساوات کا درس بھی ہے، اس میں عبودیت کو ختم کر کے حریت اور آزادی کا پیغام بھی ہے، اس میں تمام تر انسانی اور بشری خصلتوں اور خصوصیات کا بیان بھی حضور نے فرما دیا۔ آج بھی اس خطبہ حجۃ الوداع کو ایک ایسا چارٹر آف ڈیمانڈ اور ایک ایسا خوبصورت حقوق انسانیت کا میثاق کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی اپنے اصول بناتے ہوئے اس حضور کے خطبے سے روشنی حاصل کی ہے، اور انسانیت آج بھی اس خطبے کو سلام پیش کرتی ہے۔ کتنے ہی پی ایچ ڈیز اور ایم فل تھیسز اس پہ لکھے جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اس کے تمام تر معانی اور مفاہیم کی شرح کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا، پھر آپ نے عید الاضحیٰ والا دن جو ہوتا ہے، جو تمام انسانیت جو ہے وہ عید الاضحیٰ میں سیدنا حضرت خلیل اللہ کی قربانی کی یاد مناتی ہے، اور حجاج کرام اپنے اس حج کی قربانی پیش کرتے ہیں، تو حضور نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے اور ان کو نحر کیا، اور یہ وہ اونٹ تھے جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یمن سے لے کے آئے تھے۔ 100 اونٹ لائے تھے، 63 اونٹ حضور نے خود قربان کیے، اور یہ 63 اونٹوں کی قربانی کرنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہر زندگی کے سال کی جانب سے حضور نے 1 اونٹ جو ہے وہ قربانی کیا، کیونکہ آپ کی عمر بھی 63 سال ہونی تھی، تو گویا وہ اشارہ بھی دے دیا کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر 63 برس ہو چکی تھی۔ اور جب 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر کر چکے، پھر باقی اونٹ حضرت علی سے فرمایا کہ آپ نہر کر دیں، اور وہ ایسا منظر تھا کہ اونٹ خود آگے آ کے اپنی گردن پیش کرتے، بھاگتے نہیں تھے۔ ہما آہوانے صحرا سر خود نہادہ برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، خود وہ قربان ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ عجیب وارفتگی اور عشق اور شوق کا منظر تھا، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قربانی کے مناسک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا، اور حلق اپنے سارے سر کے بالوں کو صاف کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اگرچہ قصر کی اجازت بھی ہے، لیکن اس کو زیادہ پسند کیا کہ حلق کروایا جائے، کہ انسان سارے گناہوں سے اور ہر طرح کی سیئات سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ ابھی اس کا ایک نیا جنم ہوا ہے۔ سرکار دو عالم تو معصوم ہیں، وہاں تو گناہ کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن تعلیم امت کے لیے آپ نے حلق فرمایا، اور حلق کرتے وقت بھی یہ منظر تھا کہ صحابہ کرام لائنیں بنا کے کھڑے تھے اور حضور کے ان بالوں سے تبرک لے رہے تھے، اور کسی کے حصے میں 1 بال آیا، کسی کے حصے میں 2 بال آئے، کسی کو بالوں کا چھوٹا سا گچھا مل گیا، جس کو جو ملا اس نے سنبھال لیا، اور نسلوں میں یہ منہ مبارک شریف جو ہے وہ آگے منتقل ہوئے۔ مختلف ممالک میں آج بھی وہ یادگاریں حجۃ الوداع کی موجود ہیں، اور حضرت سیدنا خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت حضور کی پیشانی کے چند بال مل گئے،
جنہیں انہوں نے اپنی ٹوپی میں سی لیا، اور فرماتے ہیں مجھے ساری فتوحات انہی منہ مبارک شریف کی برکت سے حاصل ہوتی تھی۔ تو یہ سفر حج ایسا ہے جس میں صرف مناسک حج نہیں، اس میں تعظیم رسول کا منظر بھی ہے، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولانیاں بھی ہیں، اور بہت سے اسباق ہیں جو امت کو حاصل ہوئے۔ پھر صحابہ آ کے حضور سے مسائل پوچھتے، حضور ان کو تعلیم فرماتے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں تو کیا وہ حج ادا ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے والد پہ قرض ہو اور تو اس کی طرف سے قرض ادا کرے تو ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح اگر تیرے والد نے حج نہیں کیا اور تو اس کی طرف سے حج کرے وہ بھی ادا ہو جائے گا، اسے حج بدل کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے صحابہ کرام مسائل بھی پوچھتے رہے، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج پایہ تکمیل تک پہنچا اور آپ واپس تشریف لائے۔ اور یہی وہ سفر حج ہے جس میں اور بھی بہت سے ایسے واقعات اور شواہد موجود ہیں جس سے امت فیض حاصل کرتی ہے۔ اسی سفر حج سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور حضرت علی کی ولایت کا اعلان بھی فرمایا جو کہ مومنوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ تو حضرات محترم اس طریقے سے سفر حج کی یہ وہ چند یادگاریں ہیں جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے ایک تاریخ رقم فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حج کی عظمتیں اور حج کی برکتیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔